آج کی ویڈیو ہماری شرف قمر کے حوالے سے ہے۔ اللہ الصمد کا ایک نقش ہم نے تیار کیا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ بڑا مسئلہ آ رہا ہے کہ ان کے شیخ کا یا ان کے استاد کا جب وصال ہو جاتا ہے تو وہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سفلی علوی عملیات وغیرہ میں بڑا شغف رکھتے ہیں، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے وظیفے میں طاقت اور پاور اور تاثیر کیسے آتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو ہماری شرف قمر کے حوالے سے ہے اور اس کے ساتھ ہی چند ایک معروضات بھی ذکر کرنی ہے۔ جیسا کہ اللہ الصمد کا ایک نقش ہم نے تیار کیا ہے اور وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، نقش مثلث اور نقش مربع۔ یہ ہم نے ایک میرے دوست نے مجھ سے کہا تھا تو میں نے اس کو بنایا اور پھر اس کو پیش کر دیا۔ تو آپ اس نقش کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور اس سے آپ فیوز و برکات حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کی ابھی تک میں نے تو زکوٰۃ ادا نہیں کی، کیونکہ میں نے ابھی اس کو لکھا ہے۔ آپ اپنے استاد سے یا اپنے شیخ سے اس کی اجازت لیں اور اس کی زکوٰۃ ادا کریں اور اس سے آپ فائدہ حاصل کریں۔ یقیناً جیسے اللہ الصمد کے بہت سارے کمالات ہیں، ویسے ہی اس کے نقش کے بھی بہت سارے کمالات ہیں۔ میں نے کافی سارے بکس میں پڑھا، کتابوں میں، تحریروں میں اللہ الصمد کے اوپر بہت بات کی گئی ہے، لیکن اس کا نقش نہیں پیش کیا گیا تھا۔ تو ہم نے اس کا نقش پیش کیا تاکہ جو لوگ ہیں، جو اہل محبت ہیں، وہ اس سے بھی نفع حاصل کر سکیں۔ اور اس کے ساتھ ایک چیز یہ بھی ہے، کچھ لوگوں کا یہ بڑا مسئلہ آ رہا ہے کہ ان کے شیخ کا یا ان کے استاد کا جب وصال ہو جاتا ہے تو وہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں اور اس کا پھر حل کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی مختصر میں یہ بھی ذکر کروں گا، کچھ ہمارے احباب ہوتے ہیں جو بڑے بڑے وظیفے، بڑے بڑے اعمال کرتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سفلی علوی عملیات وغیرہ میں بڑا شغف رکھتے ہیں، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے وظیفے میں طاقت اور پاور اور تاثیر کیسے آتی ہے، مختصر ذکر کروں گا۔ انشاءاللہ مجھے یقین ہے میری چند معروضات آپ کو بہت پسند آئیں گی۔ آپ نے اپنی رائے ضرور دینی ہے۔ مجھے آپ سے کسی سے کوئی لالچ نہیں ہے، میں رضا الہی کے لیے یہ ریکارڈ کرتا ہوں۔ اگر آپ کوئی کامنٹ کرتے ہیں، یہ ویڈیو کو لائک کرتے ہیں، تو مجھے اس سے ذاتی طور پہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نہ مجھے اس سے کوئی غرض ہے۔ ہاں، مجھے ایک آگاہی مل جاتی ہے، آپ کی رائے مل جاتی ہے، اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ نئی ویڈیو بنانے کے لیے مجھے ایک موضوع، ایک ٹاپک مل جاتا ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے جس کی ضرورت ہے تاکہ میں اس کو بیان کر سکوں یا اپنے دوستوں احباب تک یہ اہل بیت کی محبت اور مودت ہے، ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو اہل محبت ہیں، جو حضور سے پیار کرتے ہیں، حضور کی آل سے محبت کرتے ہیں، صحابہ کا احترام کرتے ہیں، تو ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں۔ شرف قمر آ رہا ہے، آپ احباب کو پتہ ہوگا۔ شرف قمر، جو قمر ہے یہ ایک مٹھاس والا ستارہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے ستارے ہیں، بہت سارے لوگ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں اور اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ تو جو قمر ہے یہ محبت کا ستارہ ہے، یہ عروج کا ستارہ ہے، یہ تعلقات جوڑنے کا ستارہ ہے، ذہنی، قلبی، روحی، جسمانی سکون کا یہ ستارہ ہے۔ یعنی وہ لوگ جن کا ستارہ قمر ہوتا ہے یا جو ستارہ قمر ہے، جو اس کی پڑھائی کرتے ہیں یا اس کے حوالے سے اعمال کرتے ہیں، اور خاص کر جب اس کا شرف ہوتا ہے تو پھر ایسے اعمال کیے جاتے ہیں، کروائے جاتے ہیں جو خیر کے اعمال ہوتے ہیں، جو محبت کے اعمال ہوتے ہیں، جو ترقی کے اعمال ہوتے ہیں۔ اگر کوئی پریشان ہے، کوئی بے چین ہے، کوئی جسمانی طور پہ، روحانی طور پہ، ذہنی طور پہ، دلی طور پہ، تو ان تمام چیزوں میں سکون حاصل کرنے کے لیے، ذہنی جو پریشانیاں ہیں، الجھنیں ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے، وسوسے ختم کرنے کے لیے، اپنی زندگی میں سکون لانے کے لیے، اگر آپ کا تعلقات، آپ کے رشتہ دار، آپ کے بہن بھائی، آپ کے دوست آپ کو چھوڑ گئے، ان تعلقات کو بحال کرنے کے لیے، اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے
اپنے ناراض لوگوں کو منانے کے لیے جو چھوڑ گئے ہیں ان کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے یہ بہت بہترین وقت اور یہ بہترین ستارہ ہے۔ ایسے ہی وہ لوگ جو کاروباری طور پہ، مالی طور پہ، بزنس کے طور پہ یا نوکری میں یا رزق روٹی میں وہ پریشان ہیں، ان کے لیے یہ بہترین وقت ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، آپ کوئی نیا عمل کرنا چاہتے ہیں، یا آپ دنیاوی طور پہ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی نوکری کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں، یا آپ پریشان ہیں، آپ کاروبار نہیں چل رہا ہے، اس پہ نقصان آ رہا ہے، رکاوٹ ہے، بندش ہے، مسائل ہیں، مشکلات ہیں، تو ان تمام چیزوں کے لیے اس سے بڑھ کر جو میں کہہ سکا ہوں، اس سے بھی بڑھ کر یہ عروج کا، ترقی کا، خوشحالی کا، فراخی کا، عزت کا، شہرت کا، مقام و مرتبے کا یہ ستارہ ہے۔ تو اس کو برج ثور کے جب یہ برج ثور میں جاتا ہے تو اس کو وہاں پہ شرف لگ جاتا ہے۔ تو جب شرف قمر ہوتا ہے، جو علماء روحانیت ہے اور خاص کر کے وہ لوگ جو علم نجوم سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ان چیزوں کو بہترین طریقے سے جانتے ہیں اور اس کو بیان کرتے ہیں، تو یہ برج ثور کے تیسرے درجے میں جب قمر جاتا ہے تو پھر اس کو شرف مل جاتا ہے، یعنی یہ اپنے شرف پر ہوتا ہے۔ اس وقت جو اعمال کیے جاتے ہیں، اس دوران جو کام کیے جاتے ہیں، ان میں پھر بہت زیادہ برکات ہوتی ہے۔ تو شرف قمر جو ہے اس سال ہمارا جو نیا مہینہ شروع ہو رہا ہے، اس مہینے کی 5 تاریخ کو شرف قمر آ رہا ہے، اور یہ آ رہا ہے رات کے وقت میں، یعنی مثال کے طور پہ جس دن منگل ہوگا، منگل کو آپ رات شب اگر سو جاتے ہیں تو سو جائے، میرے جیسے تو اس وقت تک ویسے ہی جاگتے رہتے ہیں، میرا تو سونے کا ٹائم ہی 12 بجے ہے، اب اس کے شرف کا ٹائم بھی 12 بجے 12:30 بجے سٹارٹ ہو رہا ہے، ممکن ہے کہ یہ رات سونا نصیب نہ ہو۔ بہرحال جی یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوتا ہے اور اس کے حکم سے ہوتا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، اگر اس کو منظور ہوا تو ضرور ہم بھی کچھ نہ کچھ کریں گے۔ بہرحال جی منگل کو آپ رات عشاء کے بعد آرام فرما لیں، اور جب رات کے 12 بجے گے تو ڈیٹ چینج ہو جائے گی، اگلے دن بدھ ہوگا اور جو ڈیٹ ہے وہ 5 ہو جائے گی۔ اس دن آپ نے رات 12:25 AM اس کا سٹارٹ ہے، اور یہ تقریباً 1.5 گھنٹہ اس میں رہنا ہے، اور 2 AM پہ جا کے یہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس دورانیے میں آپ نے کوئی بھی عمل کرنا ہے، کوئی بھی آپ وظیفہ کریں، یا نافیوں کا کر لیں، یا واسیوں کا کر لیں، یا رزاقوں کا کر لیں، یا ودودوں کا کر لیں، یا ودوحوں کا کر لیں۔ اس کے علاوہ آپ کوئی بھی وظیفہ رزق کے لیے، کاروبار کے لیے کر لیں، جیسے کہ کاف ہا یا عین صاد حا میم عین سین کاف فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم رب انی مغلوب فانتصر، یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری ایسی دعائیں ہیں جو مشکلات سے نکلنے کے لیے، پریشانیوں سے نجات کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ تو کوئی بھی آپ کو عمل پسند ہو، کوئی آپ پہلے کر رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ مجھے اس پہ زیادہ فائدہ ہو، تو آپ اس میں یہ 1.5 گھنٹہ جو ہے اس پہ پڑھائی کریں، انشاءاللہ اس کے ساتھ بہت ساری آپ کو برکات حاصل ہوں گی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے اعمال ہوتے ہیں، ہوں گے انشاءاللہ، اگر مجھے وقت ملا تو میں اس کے اوپر مزید بھی آپ کو بتاؤں گا، لیکن یہ شرف ہے اور آپ اس سے شرف ضرور حاصل کریں۔ اس کے بعد کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا استاد وصال کر جاتا ہے یا ان کا مرشد وصال فرما جاتا ہے، پھر وہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم کیا کریں۔ اگر آپ کے مرشد کا وصال ہو گیا ہے، آپ کے استاد کا وصال ہو گیا ہے، تو یہ آپ کے فیض میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ میرا جو ذاتی تجربہ ہے وہ یہ ہے، مرشد سے ظاہری جو ان کی حیات ہوتی ہے اس میں فیض حاصل کرنے کے برعکس ان کے وصال کے بعد ان سے فیض زیادہ جلدی مل جاتا ہے اور زیادہ مل جاتا ہے۔ بہرحال جی وہ بھی وقتوں والوں کو ملتا ہے، اگر ہمیں ظاہری طور پہ ان سے فیض نہیں پا سکے تو پھر باطنی طور پہ وصال کے بعد پانا پھر اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ بہرحال یہ تو ان کے نصیبوں میں ہوتا ہے، وہ لوگ جو خاص ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عطا کرنا ہوتا ہے ان کو پھر مالک عطا کرتا ہے۔ بہرحال اگر آپ کے استاد کا، آپ کے شیخ کا وصال ہو گیا ہے تو یہ آپ کے فیض میں رکاوٹ نہیں ہے۔ آپ کو اگر انہوں نے کچھ عطا کیا ہے، آپ کو انہوں نے کچھ بتایا ہے، آپ سے ان کی محبت ہے، ان کی آپ سے محبت ہے، تو آپ ان کے مزاج پہ جائیں، اپنے مسائل وہاں پہ رکھیں، وہ آپ کو ان کا حل دیں گے۔ اور انشاءاللہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو شیخ تھے وہ تو بہت کامل تھے،
لیکن جو ان کے صاحبزادے ہیں وہ ویسے کامل نہیں ہیں، یا ان کی وہ جو ہے وہ روحانیت نہیں ہے، یا ان کی اس طرح توجہ نہیں ہے، تو یہ آپ لوگوں کی ہماری غلط فہمی ہوتی ہے۔ دیکھیں اگر وہ شیخ، وہ پیر، وہ ہمیں اتنی سمجھ دے سکتا ہے، ہماری اتنی رہنمائی کر سکتا ہے، تو کیا وہ اپنے بچوں کی نہیں کر سکا؟ جو ان کا خون ہے، جو ان کا گدی نشین ہے، اور جو ان کا جانشین ہے۔ جو جانشین ہوتا ہے نا، وہ ہر چیز کا جانشین ہوتا ہے، ان کے پاس ہر چیز ہی ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ نہیں کرتے، ان کے پاس ہر چیز ہی ہوتی ہے، صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہیں، ان کے لیے مسائل ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے والد صاحب کی جگہ کو بھی سنبھالنا ہوتا ہے، دیگر ذمہ داریاں بھی سنبھالنی ہوتی ہیں، جو کام وہ پہلے کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر آپ کو پتہ ہے گھر کا اگر سربراہ چلا جاتا ہے تو پھر وہ گھر کو چلانا کتنا مشکل ہو جاتا ہے، تو پھر گھر چلانا مشکل ہے تو خانقاہ چلانا کتنا مشکل ہوگا۔ تو ہزاروں لوگوں کے ساتھ، لاکھوں کے لوگوں کے ساتھ رابطہ کرنا، پھر معاملات کو حل کرنا، پھر دینی، پھر دنیاوی، پھر تبلیغی، پھر اس کے علاوہ جن کے مدارس، مساجد، تو یہ بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں وقت ملے اور ہم ایک ہی سیکنڈ میں، ایک ہی گھڑی میں، ایک ہی ملاقات میں سب کچھ حاصل کر لیں، تو ایسے نہیں ہوتا ہے، لیکن مالک فضل فرماتا ہے تو پھر سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کے شیخ کا وصال ہو گیا ہے، آپ ان کے مزار پہ جائیں، محبت کے ساتھ جائیں، عقیدت کے ساتھ جائیں، وہاں بیٹھیں، وہاں پڑھائی کریں، مراقبہ کریں، انشاءاللہ آپ کو فیض ملے گا۔ آپ نے اجازت لینی ہے، آپ نے کوئی اسم پڑھنا ہے، آپ نے کوئی وظیفہ کرنا ہے، جو ان کا جانشین ہے ان سے آپ اس کی اجازت لیں، آپ صرف ان کی زبان سے ہاں نکلوا لیں، فیض آپ کا مرشد ہی آپ کو دے گا۔ فیض سارا اللہ کے رسول کا ہے، تو اس لیے اپنی جو محبت ہے، فیض ملتا ہے محبت سے، فیض قرب سے نہیں ملتا، فیض ملاقات سے نہیں ملتا۔ فیض کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ حیات ہے یا ان کا وصال ہو چکا ہے، فیض کے لیے آپ کے دل میں ان کی محبت، ان کی عقیدت، ان کا احترام اور اطاعت اللہ اور اطاعت رسول کا ہونا ضروری ہے، آپ کو اس کا پورا فیض ملے گا۔ میرا یہ ذاتی تجربہ ہے، اور میں آپ کو اپنے تجربے اور حقیقت کی بنا پہ کہہ رہا ہوں کہ جو سجادہ نشین ہوتے ہیں ان کے پاس تمام روحانیت ہوتی ہے، تمام طاقتیں ہوتی ہیں، سب کچھ ان کے پاس ہوتا ہے، جو ان کے باپ کے پاس ہوتا ہے، جو ان کے سلسلے میں ہوتا ہے، جو ان کو عطا کیا گیا ہوتا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم اس کو حاصل کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے، یہ ہمیں ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ اور اس کے لیے میرے پاس کافی سارے واقعات ہیں، لیکن میں ابھی اس کو ذکر نہیں کروں گا، میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ لیکن ایک اور چیز ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو سفلی اعمال کرتے ہیں، جو کالے علم کے اعمال کرتے ہیں۔ جیسے ایک دوست ہے، اس نے مجھے اگیا بتیال کے بارے میں بتایا، ایک اور دوست ہے اس نے مجھے ایک ہندوانی منتر کے بارے میں بتایا، ایک اور دوست ہے اس نے مجھے ایک نار سنگھ کے منتر کے بارے میں بتایا، اس کے عمل مجھے بھیجا، تو ساتھ وہ اچھے اعمال بھی کر رہا ہے۔ تو مطلب اس چیز کا یہ ہے کہ ہم نوری اعمال بھی کرتے ہیں، ساتھ ناری اعمال بھی کرتے ہیں، ساتھ سفلی بھی کرتے ہیں، ساتھ اگر ہمارا بس چل جائے تو ہم کوئی کالے علم کا بھی کر لیتے ہیں، لیکن ہم کسی کو بتاتے نہیں ہیں۔ تو اس طرح آپ کو فیض نہیں ملے گا، اس طرح آپ کو کمال نہیں ملے گا، اس طرح آپ کو روحانیت نہیں ملے گی۔ آپ کو روحانیت اس عمل سے ملنی ہے جس کی آپ کو اجازت ہے، آپ کے شیخ کی اجازت ہے، آپ کے مرشد کی اجازت ہے، آپ کے سلسلے کی اجازت ہے، یا آپ کے استاد کی اجازت ہے، اس میں فیض ہوتا ہے۔ بڑے اعمال کرنے سے، بڑے وظائف کرنے سے وہ چیزیں نہیں ملتی جو شیخ کی ایک نگاہ سے مل جاتی ہیں۔ اس لیے میرا تو ذاتی، میں نے یہ سارے اعمال کیے ہوئے ہیں، مجھے ان ساری چیزوں کا پتہ ہے، میری ان کے ساتھ ملاقات ہے، میرے ان کے ساتھ عہد ہیں، لیکن ہم نے کبھی ان چیزوں پر توجہ نہیں دی، ہم ہر چیز ترک کر دی، ہر چیز چھوڑ دی ہے، صرف اللہ کا ذکر کرتے ہیں، صرف قرآنی وظائف کرتے ہیں، صرف اسماء الحسنی کی وظائف کرتا ہوں۔ کیوں سب کچھ چھوڑ دیا ہے؟ کیونکہ اصل یہ ہے، وہ اصل نہیں ہے۔ ایک بار میرا یہ معاملہ ہوا، یہ واقعہ بہت پرانا ہے، آپ کو صرف یہ ذکر کر دیتا ہوں۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ آپ یہ طاقت حاصل کریں، یہ بڑا طاقتور ہے، یہ بڑی شیطانی طاقت ہے، تو ایک ہمارے صاحب ہمارے پاس آئے اور انہوں نے ہمیں ایک عمل بتایا کالی ماں کا، درگا ماں جس کو کہتے ہیں نا، کالی ماتا، جو ایک ہی ہے، اس کے نام کئی سارے ہیں، اس کے روپ کئی سارے ہیں۔ تو مجھے اس نے یہ عمل بتایا اور اس نے کہا کہ یہ عمل کرو، اتنے دن جس کے ساتھ بہت فائدہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، حالانکہ اس میں
پہلے نام اللہ کا ہے کہ اول سیویے رب نو پھر درگاہ بھائی، پر پہلے اللہ کا نام تھا، یعنی کہ شرک وہ نہیں ہے جس طرح عام شرک ہوتا ہے، شرکیہ کلمہ بھی نہیں ہے، تو الوی عمل آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ پر اس نے مجھے بتایا، مجھے یاد ہو گیا، میں نے عمل نہیں کیا، تو ایک میرے اوپر تھوڑی مشکل آ گئی، پریشانی آ گئی، تو میرا پاس دعا کیا، میں نے کہا یار یہ عمل کریں اور یہ کالی ماتا سے کہیں کہ یہ ہمارا کام کرے۔ تو میں نے پڑھائی شروع کی، جو ہی پڑھائی شروع کی تو آ گئی، اس نے کہا ہم جو ہمارے ماننے والے ہیں نا وہ ہمیں سالوں تک پکارتے ہیں اور ہم ان کے پاس نہیں آتے، اور تم نے مجھے ابھی بلایا تو میں ابھی تمہارے پاس آ گئی ہوں، تیرا کام بھی کر کے جاؤں گی۔ تو مجھے بتائیں، انہوں نے کہا کہ حقیقت ہے کہ ہم جو ہمارے ماننے والے ہیں وہ ہمیں کئی ماہ کئی سال تک پکارتے رہتے ہیں اور ہم ان کے پاس نہیں جاتے، ہم ان سے ملاقات نہیں کرتے، ہم ان کا کام نہیں کرتے، لیکن چونکہ تم ایک مسلم ہو اور تم نے مجھے بلایا ہے تو میں تیرا ابھی آ گئی ہوں، ابھی تم نے بلایا ہے میں آ گئی ہوں، میں تیرا کام بھی کر کے جاؤں گی۔ میرا وہ کام ہو گیا تھا، اگلے دن ہی ہو گیا تھا۔ تو اب مجھے بتایا کہ ہمیں بھی کیا ضرورت پڑی ہے ایسی چیزوں کے پیچھے اپنا وقت ضائع کرنے کی، ہم قرآن پڑھیں، ہم درود شریف پڑھیں، ہم دعا پڑھیں، کہ ہم کالے علم کے جو منتر پڑھیں، جنتر پڑھیں، تنتر پڑھیں، ایسے کلمات مجھے تو پڑھنے سے گھن آتی ہے، میرا تو روحانیت بند ہو جاتی ہے، ہر چیز ختم ہے، میرا دل ہی مطمئن نہیں ہوتا۔ اصل یہ چیز نہیں ہے، اصل وہ چیز ہے جو آپ کو عطا کی جاتی ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں، حالانکہ ایسے لوگ واقعات بیان تو نہیں کرتے، کرنے بھی نہیں چاہیے۔ بہرحال واقعہ اس طرح ہے، مجھے حکم ہوا کسی طرف سے کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے آپ وہ ہمیں دے دیں۔ وہ میرا بڑا عزیز تھا، میں اس سے انکار نہیں کر سکتا تھا، میں گیا اور میں نے ہر چیز دے دی۔ دینے کے بعد میری جو حالت ہے اپنی جسمانی طور پہ بہت خراب ہو گئی، پورا جسم ٹوٹ گیا، درد، تکلیف، پریشانی۔ پھر میرا جو ہے ظاہری طور پہ میرے مسائل بھی بڑے تھے، ایسے وقت میں مجھ سے وہ چیزیں مانگی گئی جب مجھے ان کی بہت زیادہ ضرورت تھی، بہرحال میں نے انکار نہیں کیا، میں نے دے دی۔ اب میں بالکل خالی ہو گیا، ساری طاقت ختم ہو گئی، ہر چیز چلی گئی، اب میں بڑا پریشان۔ تو میں گیا اپنے مرشد کے آستانے پہ، اور جو میرے موجودہ سجادہ نشین میرے مرشد کے صاحبزادے ہیں، میں نے ان سے 1 منٹ مانگا، میں نے 1 منٹ میں نے وہ کہہ کہ جا رہے ہیں، ہم نے تیاری کرنی ہے، مریدین جو ان کے آگے ہیں وہ نکال رہے تھے کمرے صاحب کو، میں نے کہا یار بات سنو، حالانکہ سارے جانتے ہیں، عزت بھی کرتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ ٹائم نہیں دیتے، ملنے بھی دیتے ہیں، الحمدللہ بڑی اللہ تعالیٰ کا فضل، لیکن ہم جا کے وہاں اپنا آپ تو مناتے نہیں ہیں نا، میں وہاں اس لیے جاتا ہوں کہ مجھے یہاں عزت ملے، مجھے یہاں پہ پروٹوکول ملے، لوگ مجھے سلام کریں۔ میں نے کبھی قطعی طور پہ اس کو نہیں دیکھا، مجھے لوگ پانی پلائیں، مجھے کھانا کھلائیں، مجھے چائے پلائیں، مجھے مرشد صاحب جو ہے میرا پہچان ہے، یار میرا مطلب ہی نہیں ہے آپ اس حضور کا مرشد خانے پہ جائیں، وہاں پہ آپ قریب ہو کے بیٹھیں، آپ کو قریب میں جگہ ملے، آپ کو پروٹوکول ملے، یہ میرا مقصد نہیں ہے۔ ہم آگے ہیں تو ہمیں جوتوں پہ بیٹھنا پڑے تو ہم بیٹھیں گے، ہمیں کوئی نہ پوچھے، ہمیں کوئی اس سے غرض نہیں ہے، ہم تو محبت لے کر آئے ہیں۔ تو بہرحال میں نے ان سے 1 منٹ لیا اور میں نے ان سے کہا کہ حضور مسئلہ ایک ہے، پر ایک نگاہ انہوں نے میری طرف کی ہے اور بس یہ میری ملاقات ہوئی ہے۔ میں نے 1 منٹ مانگا تھا اور 30 سیکنڈ مجھے تقریباً میرے لگے ہیں یا 20 سیکنڈ لگے ہیں، بس میں نے 2 جملے بولے ہیں، ایک انہوں نے نگاہ کی ہے، ہم چلے گئے ہیں۔ جب میں گھر آیا ہوں تو میرا سارا سسٹم پہلے سے کئی گنا بھی زیادہ بہتر تھا، ہر چیز پہلے سے زیادہ تھی، اور وہ جو فیض تھا وہ فیض ولایت تھا، وہ نگاہ ولایت کا فیض تھا۔ تو انہوں نے مجھے ایک عمل بتایا کہ آپ یہ عمل کریں، تو میں نے وہ عمل شروع کیا، الحمدللہ الحمدللہ۔ وہ ایک جادوگر، وہ ایک عامل جو مجھے 2 ماہ سے جکڑا ہوا تھا، جب میں نے وہ عمل کیا، لوگ تو کہتے ہیں کہ جو سجادہ نشین ہوتے ہیں ان کے پاس وہ نہیں ہوتی، میرے مرشد کے صاحبزادے ہیں اور انہوں نے اس کو ایسے دبایا، میں دیکھ رہا تھا کہ کیا بات ہے، سب کچھ ختم ہو گیا، اس کی ساری طاقت، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، ہمارے معاملات ٹھیک ہیں اور وہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ تو اب ہمیں جس کو ایک نگاہ سے مل جائے، ایک نگاہ سے جس کو مل جائے، اسے کیا پڑی ہے لمبے لمبے وظائف کرنے کی، لمبے لمبے موکلات کو، جنات کو یا دیوی دیوتاؤں کو، یا غیر ضروری یا غیر شرعی یا جھوٹے جسمانی طاقتیں ان کو پکارنے کی۔ بھئی ہم تو اپنے رب کو پکاریں گے، ہم تو اللہ کا ذکر کریں گے، ہم تو قرآنی وظیفہ کریں گے، یا کوئی حدیث میں آئے گا تو وہ کریں گے،
ہم کوئی اور نہیں کریں گے۔ اپنا وقت بھی ضائع کریں، اپنی زبان کو بھی ناپاک کریں، اپنے خیالات کو بھی ناپاک کریں، مشاہدہ ہو وہ آئے بھی تو بری چیز کو دیکھیں، یار ہمیں کیا پڑی ہے، ہم کسی اللہ کے ولی کو یاد کریں گے، ہم اس کا تصور کریں گے، ہم اللہ کے نام کا ذکر کریں گے، ہم کسی اللہ کے ولی کی زیارت کریں گے، کسی نبی کی زیارت کریں گے، کسی خاص بندے سے ملاقات کریں گے، اللہ کے نور کو دیکھیں گے۔ ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سے میری یہی ریکویسٹ ہے، کوشش کریں ایسے اعمال کریں جن میں آپ کی دنیا بھی روشن ہو، آپ کی قبر بھی روشن ہو، آپ کی آخرت بھی روشن ہو۔ یہ دنیا بہت کم ہے، یہ زندگی بڑی محدود ہے، اس سے کچھ حاصل نہیں ہونا۔ تو حاصل وہ کریں جو آپ کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہو۔ مجھے اپنی خاص دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔